الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت کا پیارا اور مبارک اور آسان اور سہل نام اللہ ہے، اور اس نام میں کشش ہے، جاذبیت ہے، دل کھنچتا ہے۔ بے تکلفی کے ساتھ کوئی بھی انسان بغیر کسی القاب کے آسانی سے کہتا ہے اللہ۔ دنیا میں اگر بڑے لوگوں کا نام لیجئے تو ان کے نام کے ساتھ القاب نہ لگائیے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہم کو رسپیکٹ نہیں دیا، ہماری عزت نہیں کی، عزت سے ہمارا نام نہیں لیا۔ تو وہ تو رب العزت ہے، اس کو آپ سے عزت کی حاجت ہی نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو عزت دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود اپنے لیے اس سے عزت کی بھیک مانگ رہے ہیں، چونکہ وہ رب العزت ہے۔ دوستو خیر، تو آج ہم درس میں تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ اللہ ہی کو ہر صورت میں یاد کیا جائے اور اللہ ہی کی ہر صورت میں تعریف ہونا چاہیے۔ کوئی چیز اگر کوئی آپ کی مرضی کے مطابق دیتا ہے تو آپ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تو تعریف یوں نہ کیجئے کہ یوں ہو یوں، کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے یہ کام آپ کے ذریعے میرا کرا دیا۔ عربی میں کہیے جزاک اللہ خیر، ہم لوگوں کی تعریف کرتے ہیں اور اصل دلانے والے کی تعریف نہیں کرتے۔ تو اسلام میں دوستو ہر کام کی ابتدا کس سے کرنی؟ بسم اللہ سے کرنی۔ کس سے کرنی؟ بسم اللہ سے کرنی۔ اس کے بڑے واقعات ہیں، واقعات سنائیں گے تو ہفتوں لگے گا، درس رہ جاتا ہے ہمارا۔ تو کوئی کام شروع کریں تو کیا کہیں؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ میں بڑی برکت ہے، بسم اللہ میں بڑی برکت ہے، اتنی برکت ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ بسم اللہ نہیں کیجیے گا کھانے سے پہلے تو شیطان آپ کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، آپ کو سیراب ہونے نہیں دے گا۔ وہ کام کرنے کا ارادہ کریں تو کیا کہیں؟ انشاءاللہ۔ تو بسم اللہ میں آخری لفظ کیا تھا؟ اللہ، اور انشاءاللہ میں کون سا لفظ ہے آخری؟ اللہ، یعنی یہ کام اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا۔ کسی چیز کی تعریف کرنا ہو تو کیا کہیں؟ سبحان اللہ۔ کیا کہیں؟ سبحان اللہ۔ کسی چیز کی تعریف مقصود ہو کہ یہ چیز کتنی نرالی ہے، کتنی انوکھی ہے، تو کیا کہیں؟ ماشاء اللہ۔ کیا کہیے؟ بچہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے آپ کا، تو یہ مت کہیے کہ پتر کتنا سونڈا لگ رہا ہے پنجابی میں، پھر نظر لگے گی تو روئیے گا۔ کیا کہیے؟ ماشاء اللہ۔ کیا کہیے گا؟ بچہ کتنا خوبصورت ہے، یعنی اللہ نے کیا، پھر نظر نہیں لگتی، پھر نظر کبھی کبھی ماں باپ کی نظر لگ جاتی ہے۔ کسی کا شکریہ ادا کرنا ہو تو کیا کہیں؟ جزاک اللہ۔ یہ سب میں آخر میں کیا رہا ہے؟ اللہ اللہ اللہ۔ اللہ کتنا پیارا ہے۔ بیدار ہو تو کیا کہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ نیند کھلے نا تو پہلا نام کس کا لیجئے، پھر وہ دعا پڑھیے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ ٹھیک ہے، پہلے کیا کہیے؟ عادت ڈالیے اس کی، لا الہ الا اللہ۔ چھینک آ جائے
تو چھینک آتے وقت ہمارے دوست لوگ ہم کو تجربہ ہوتا ہے نا کبھی کبھی. کہاں تجربہ ہوتا ہے؟ مارکیٹ میں، یا کئی دفعہ مجھے تجربہ ہوا لفٹ میں. تو چھینک آئی تو بندے بولتے سوری، میرا جی چاہتا ہے اس کو ایک مار دوں کھینچ، لیکن نہیں مار سکتا. دبئی ہے، انڈیا ہوتا تو مار ہی دیتے، اب پاکستان ہوتا تو سکسر چلا دیتے آپ جی. ہاں ہنسو مت. چھینکتے وقت کیا کہیں؟ الحمدللہ. کیا کہیں؟ چلو ایک چھوٹا سا قصہ سنو. ایک ماہی گیر مچھیرا سمندر میں مچھلی پکڑ رہا تھا، سمندر میں مچھلی پکڑ رہا تھا. چھینک آئی اس کو. تو چھینکنے والے کا جواب کیسے دو؟ تو سمندر میں مچھلی پکڑ رہا ہے. تو امام ابو داؤد، جن کی ابو داؤد شریف ہے، یہ سمندر کے اوپر کھڑے ہوئے تھے. تو ایک آدمی کو دیا کشتی والے کو کہ 10 درہم لے، مجھے وہاں لے چل. تو گئے 10 درہم میں اور وہاں پہنچے جہاں کہاں تھا وہ مچھیرا. وہاں جا کے کہا یرحمک اللہ، کہ تیری چھینک میں نے سن لی تھی. تو چھینک کا جواب دینے آیا ہوں تو یہ یرحمک. جب انتقال ہو گیا تو کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا اللہ نے مغفرت کر دیا. کس بات پر؟ کہا مچھیرے کو جو میں نے جا کے کہا تھا یرحمک اللہ، تو اللہ نے یہ ادا قبول کر لی، میری مغفرت ہو گئی. تم لوگ تو سمجھتے ہیں میں مسجد میں سنتا ہوں، بندے کو چھینک آتی نا وہ الحمدللہ کہتا ہے نا، کسی کو یرحمک اللہ کہنے کی توفیق ہوتی ہے. بھائی وہ الحمدللہ کہے گا تب نہ میں یرحمک اللہ کہوں گا. سب سے پہلے چھینک کس کو آئی؟ بابا آدم کو. تو یرحمک اللہ یا آدم اللہ نے کہا. سب سے پہلے اللہ نے جواب دیا ہے آدم علیہ السلام کے چھینک کا. اور اپن لوگ سوری سوری کیا ہوا بھائی؟ سوری کا مطلب نہیں معلوم، ہمارے ڈر سے نہیں بول رہے کہ مولوی صاحب بہت سخت ہے ماریں گے ہم کو کھینچ کے. سوری کا کیا مطلب؟ یہ بولو گے سوری یا کیا بولو گے؟ الحمدللہ. کیا بولو گے؟ یاد رہے گا؟ نہیں یاد نہیں رہے گا، پورا بچپن سے سوری کہنے کی عادت ہوتی. تو چھینک والے نے کہا الحمدللہ. تو چھینک جس نے سنی دوسرے نے وہ کیا کہیں گے؟ یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے، اللہ تم پر رحم کرے. گناہ سے توبہ کرتے وقت کیا کہو؟ واہ استغفر اللہ. کیا کہو؟ یہ قرآن نے سکھایا ہے. سورہ مزمل ہم پڑھتے ہیں کبھی کبھی نماز میں، واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم. استغفر اللہ کا مطلب ہوا کہ ربا میں تو پاپی ہوں، بندہ ہوں، بندہ تو ہوتا ہی گندا ہے، تو اللہ میری مغفرت کر دے، یعنی مجھے رحمت میں ڈھانپ لے. تو استغفر اللہ کہنے میں کبھی بھی شرم نہ کرنا. اچھا محبت کا اظہار کریں، کسی آدمی سے محبت ہے تو حدیث کے اندر ہے الحب للہ والبغض للہ. کسی سے محبت کرو اللہ کے لیے اور عداوت کرو. تو ہم لوگ تو آج کل محبت اللہ کے لیے نہیں کرتے، کس کے لیے کرتے؟ ایک پیالی چائے کے لیے جی. اور دشمنی کس لیے کرتے؟ کہ یہ ہم کو برا بھلا کرتا ہے. نہیں، الحب للہ والبغض للہ. حدیث کے اندر ہے کہ جس میں محبت اللہ کے لیے آ جائے اور دشمنی اللہ کے لیے ہو جائے، اس کو اللہ اپنا ولی بنا لیتے. کتنی آسان بات ہے بابا. تو کیا کہو گے؟ لحب اللہ. لے میں آپ سے محبت کرتا ہوں کائے کے لیے؟ اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. حدیث کے اندر ہے قیامت کے دن اللہ رب العالمین فرمائیں گے این المتحابون بجلالی. سولٹ روایت ہے، جا کے دیکھو بخاری شریف میں، کہ وہ لوگ کہاں جو میرے لیے محبت کرتے تھے، آج ان کو اللہ پاک ایک خاص مقام عطا کرے گا. کسی کو کچھ دینا ہو تو اللہ کے لیے دو. کس کے لیے دو؟ اللہ کی رضا کے لیے دو. والمتبادلین فیہا. ملنا ہو والمتزاورین فیہا، اللہ کے لیے ملاقات کرو. ٹھیک ہے؟ کس کے لیے؟ نیت کو بدلو، انشاءاللہ سب ولی بن جاؤ گے. نکاح کرتے وقت کیا کہو؟ آمنت باللہ. کیا کہو گے؟ تو شیطان کے شر سے دلہا اور دلہن بچ جائے گی. اپنے یہاں تو آمنت باللہ کون کہے گا؟ وہ تو پٹاخہ پھوڑنے کا دن رہتا ہے. پٹاخہ پھوڑا تھا نا تم نے نکاح میں، ہزاروں کے پٹاخے پھوڑ دیے، تو آمنت باللہ کون کہے گا؟ ہے اللہ اکبر.
جدا ہوتے وقت کیا کہیں؟ ایک دوسرے سے جب رخصت ہو رہے تو کیا کہیں؟ فی امان اللہ. آج کل آپ لوگوں نے چلتا کر دیا اللہ حافظ. یہ اللہ حافظ کہاں سے آ گیا؟ السلام علیکم پھر کہیے فی امان اللہ. ٹھیک ہے، سختی اور پریشانی کا سامنا ہو، اچانک ایک خبر آ گئی جس سے دل دہل گیا، تو کیا کہیے؟ انا للہ، انا، یا کہیے یا اللہ. کیا غم کی خبر سنا دیا، یا اللہ، کیونکہ اللہ پر کوئی غم نہیں آتا تو آپ کے دل کے غم کو وہ ہلکا کر دے گا. قسم اٹھاتے وقت کیا کہیں؟ واللہ، باللہ. یہ نہ کہا کرو قلندر کی قسم، یہ سندھی لوگ کھاتے. پاکستان کے سندھی بلوچی ہے نا، اگر یہاں کوئی بیٹھا ہوگا تو پوچھو ملتانی سب، یہ سب کہے گا قلندر کی قسم. اللہ کی قسم جھوٹی کھا لے گا لیکن قلندر کی نہیں کھائے گا. میرا تجربہ ہے، کیونکہ 15 سال بلوچوں میں رہا ہوں عربی میں. ہاں ہنسیے مت، اللہ کی جھوٹی قسم کھا لے گا لیکن کہو قلندر جاں بجاں، یعنی قلندر پکڑے گا اس کو. لے، قلندر کی قسم نہیں کھائے گا، اللہ کی قسم کھا لے گا. چلو، خیرات دیتے وقت کیا کہیں؟ فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. مشکل یا کوئی مسئلہ درپیش ہو اور کام کرنے جا رہے ہیں، نہ معلوم کیا ہوگا تو کیا کہیے؟ توکلت علی اللہ. میں نے تم پر بھروسہ نہیں کیا بھائی، اللہ پر بھروسہ کر لیا. کس پر بھروسہ کیا؟ اور قرآن میں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کو تھام لیتا ہے، اللہ اس کو تھام لیتا ہے. جی، ایک آدمی کہتا ہے کچھ دے دے میں واپس کروں گا، تو میں نے کہا بول واللہ علی ما نقول وکیل. تو اس نے کہا میں نہیں بولتا. کیوں؟ یہ بول دے گا تو وہ ایسا نہیں ہے کہ فراڈ کرے میرے ساتھ، لازماً اس کو دینا ہی پڑے گا. اس کلمے میں اتنی طاقت ہے. میرے ساتھ ہوا ہے. اس نے کہا یہ کلمہ میں نہیں بولوں گا. وہ جاننے والا تھا، پڑھا لکھا. میں نے کہا تو کہا نہیں یہ نہیں بولوں گا میں. تو میں نے کہا جب نہیں بولے گا تو میں دوں گا بھی نہیں تجھے. جا، گو آؤٹ. چلا گیا. چلو، کیونکہ آج کل فراڈ کا دور ہے نا، ناگوار اور خوش معاملہ پیش آ جائے. نہیں چاہتا تھا پھر بھی ایک چیز سامنے آ گئی تو کیا کہیے؟ نعوذ باللہ. کیا کہیے؟ نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ. برائی سے، برے ساتھی سے، بول جلدی جلدی، بری مجلس سے، اللہ کی، وہی مجلس سے نہیں یار، اللہ کی پناہ. برائی سے اللہ کی پناہ، برے ساتھی سے اللہ کی پناہ، بری مجلس سے اللہ کی پناہ. نعوذ باللہ کا مطلب یہی ہے. اور کسی کو مبارکباد دینی ہے، خوشگوار حالات آ گئے، کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا تو کیا کہیے؟ تبارک اللہ. کیا کہیے؟ یہ سب کلمے میں اللہ 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 آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ برکت دے. کیا کرے اللہ تعالیٰ پتر ہو گیا تو کیا دے؟ اس میں برکت دے. کیا دے؟ ہاں، برکت دے. جی، کوئی کام خلاف توقع ہو گیا، چاہ کچھ رہا تھا میں، ہو کچھ گیا، تو کیا سکھایا اسلام نے؟ کہیے ان الحکم الا للہ. حکم تو اللہ ہی کا تھا، مرضی کے مطابق ہوا تو صحیح. جی، وہ میں نے ایک دن ایک شعر سنایا تھا پنجابی کا. بہت کوئی شعر پنجابی کا مجھے پسند آتا ہے نا تو یاد ہو جاتا ہے. مہر سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، ای بھی سجن واہ واہ، او بھی سجن واہ واہ. سمجھ میں آ گیا جی پنجابی تم کو؟ یہ سارے یہ پڑھی لکھی پنجابی نہیں سمجھ میں آیا. ماہر سجن دم بدم، ماہر مطلب مہربانی. کہتا ہے کہ سجن سے مراد اللہ لے رہا ہے. کہتا ہے کہ اللہ کی مہربانی تو ہر سانس میں چل رہی ہے میری. اللہ کی مہربانی ہر سانس میں. آپ سانس سلو سے روک لیجئے، فوراً ہو جائے گا بھائی ایمبولینس کو کال کروائی 999 بندے کو لے جائے. تو ماہر سجن
دم بدم ہر سانس میں اللہ کی مہربانی. اور قہر سجن، قہر مطلب پکڑ لینا، حالات کا ٹائٹ ہونا، گاہ گاہ کبھی کبھی. تو اللہ والے کوئی کہتے ہیں کہ ای بھی سجن واہ واہ، اے میرے اللہ اس یہ بھی واہ واہ اور وہ بھی واہ واہ. یہ نہیں کہ میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ کروا کروا ٹھو ٹھو. کل سنایا تھا میں نے، یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو ان الحکم الا للہ. تو دوستو ہر حال میں اپنے احوال کو اپنی طرف مت منسوب کرو. خوشی آئی تو، غم آیا تو، یہ سب کن کی طرف سے ہے؟ ہم تو بندے ہیں بابا. ہم کون ہیں؟ بندے. کس کے؟ اللہ کے. تو اللہ نے جس حال میں رکھا ہر حال میں الحمدللہ کیا بولو گے؟ اسی لیے حدیث کے اندر ہے کہ حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی بیمار رہتا ہے، لوگ جاتے ہیں اس کی تیمارداری کے لیے، عیادت کے لیے. تو اللہ فرشتے کو بھیج دیتے کہ جا کے سنو وہ کیا کہتا ہے. لوگ آتے تو ایک تو شکل ہے، لوگ شکوے شکایت کریں، یہ تکلیف، یہ پوچھتا کیا حال ہے، کیف حال ہے چاچا، کیا حال ہے؟ تو کہیے الحمدللہ. کیا کہیے؟ الحمدللہ. تو اس لیے حدیث میں کہ ایک آدمی کا بچہ مر گیا، لوگ اس کے پاس آئے، فرشتے کو اللہ نے بھیج دیا. گیا تو اس نے کہا الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. پہلے کیا کہا، پھر کیا کہا؟ انا للہ و. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرو، اس گھر کے اوپر بورڈ لگا دو بیت الحمد. کیا لگا دو بورڈ؟ بیت الحمد. اور آج میں پڑھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت خاتم النبیین کے اوپر خربہ خرب درود السلام نازل کرے. مقام حمد، مقام جیسے کہ ہے نا بھائی، یہ کلارک، یہ چیف کلارک، یہ فلانا، یہ ہم کا، یہ ڈھم کا، فلانا، اوپر تک جاؤ. تو اس کائنات عالم میں، نبوت میں، ولایت میں، رسالت میں سب سے اونچا مقام ہے مقام حمد. غور سے سن لے، آج اس موضوع پر میں نے کبھی نہیں بات کی. کیا ہے مقام حمد؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو کتاب دی، اس کتاب کی ابتدا ہوئی الحمدللہ. کیا ہوئی ابتدا؟ چھینک آئی تو کیا کہا؟ الحمدللہ. کھانا کھایا تو کیا کہا؟ الحمدللہ. باتھ روم سے نکلے تو کیا کہا؟ الحمدللہ. پوری دعا بعد میں، سب میں الحمد الحمد آیا. اسی لیے حمد اللہ کے لیے ہے. اور حمد ہی سے ہاں میم دال میں میم جوڑ دو تو کیا ہو جائے گا؟ محمد. ارے یار سوچا ہی نہیں کبھی تم نے یار. حمد اللہ کے لیے، اور ہاں میم دال میں میم ایڈ کرو تو کیا بنے گا؟ محمد. میم کو ہٹا دو، ہاں میم دال میں رکھو اور پھر لکھ دو الف تو کیا بن جائے گا؟ حمد بن گیا احمد. تو میرا نبی محمد بھی بنا اور احمد بھی بنا. ہاں میں الف جوڑ دو تو ہو جائے گا حامد، یہ بھی میرا نبی ہے. اور محمد میں میم جوڑ دو تو ہو جائے گا محمود. تو میرے نبی کا نام احمد، حامد، محمد اور محمود. اسی لیے قیامت کے دن اللہ رب العزت کے ایک ہی جھنڈا ہوگا، اس جھنڈے کا نام ہوگا لواء الحمد. حمد کا جھنڈا وہ امام الحمد کے ہاتھ میں دیا جائے گا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امام الحمد کون ہے؟ محمد الرسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ تعالیٰ کون سا جھنڈا دیں گے؟ لواء معنی جھنڈا، لواء الحمد. وہ کس کو ملے گا؟ امام الحمد کو. کیوں؟ کہ میرے نبی نے سب سے زیادہ اللہ کی حمد کی ہے. چلو ہم کو اللہ تعالیٰ عادت ڈال دے کہ ہم ہر بات میں اللہ کی حمد کریں. کل بھی میں نے کہا تھا
اللہ کی شکایت نہ کرنا کبھی، اللہ کے اکیلے جب دعا مانگنا نا تو اپنا غم بے شک اللہ سے کہنا، وہ شکایت نہیں، وہ دعا ہوگی۔ وہ کیا ہوگی؟ جیسے یعقوب علیہ السلام نے کہا نا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم اور اپنے درد اور اپنے الم اور اپنے دکھ اور اپنی مصیبت کی فریاد اللہ سے کر رہا ہوں۔ تو یہ تو مناجات ہو گئی، ان سے شکایتیں نہ کیا کرو۔ چلو اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ بس بابا بس ہے۔